آج پیدا ہوئے تو باتیں کرتے ہو. ہمارا یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے دنیا میں نہ آتے تو کیا باتیں کرتے؟ یہ تنی نہ ہوتا یا منی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ تو یہ کئی سوالات کے جوابات اس میں آ گئے. بندے ہو، بندگی کرو، اپنا سر جھکا دو اللہ کے فرمان کے آگے، اس کے حبیب کے ارشاد کے آگے. کرنا وہی ہے جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے. ہم اس کے بندے، ہم اس پر ایمان لائیں. اپنی نہیں چلے گی، اپنی نہیں چلے گی، اپنی چلانی نہیں ہے. ہم نے اپنی چلائی تو دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. ہاں، اللہ کی فرما برداری جنہوں نے کی ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. دیکھیے ان کی معیشت، اس دور کی تجارت اور اس دور کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا. تمام مسلمان جو اس وقت تھے سارے کے سارے غنی تھے. کوئی بھی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کوئی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا. جو عامل زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے، زکوٰۃ وصول کی، اب زکوٰۃ لے کر گھوم رہے تھے. کوئی ایسا مستحق مسلمان ہو جسے میں زکوٰۃ دے دوں؟ کوئی مسلمان ایسا تھا نہیں جو زکوٰۃ لے. وہ مسلمانوں کا بھی کیسا ضمیر، کیسا ظرف تھا کہ زکوٰۃ نہیں تھی، نہیں لیتے تھے. وہ معیشت تھی. تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل ہوتا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ذریعے پیغام عام ہوتا چلا جائے گا. ابھی تو میں نے ایک سبب بیان کیا ہے، وہ بنیادی سبب بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرے اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. کیونکہ اسباب میں سب سے پہلا سبب میری سمجھ میں یہی آیا. اب جو ہے اس کے نیچے اب جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ وقت پر بیان کروں گا. اور اس معاشی بحران سے نکلنے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حل میں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اس کی فرما برداری، اس کے حکم کو ماننا، اور یہ ذہن بنا لینا کہ بندے ہو بندگی کرو. بندے ہو، ارے سب کہہ دو نا، بندے ہیں بندگی کریں گے. ہم بندے ہیں بندگی کریں گے. میرے رب نے جو کہا، میرے مولا تو نے جو کہا وہ مانیں گے. سمعنا وطعنا. مولا تو نے جو کہا وہ مانیں گے. تو نے جس سے بچنے کا کہا اس سے بچیں گے. تو نے کرنے کی جو اجازت دی وہ کریں گے. مولا ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے. استغفار کریں گے، استغفار کریں گے. استغفار یہ وہ وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. جی ہاں، تنگی رزق کا ایک حل استغفار ہے. اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. برسوں کے برس بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، لمحے بھر کی خالص توبہ لاتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے گناہ معاف کر دیتا ہے. آئیے توبہ کر لیتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. مولا اقرار کرتے ہیں تیری نافرمانیاں کی ہے، اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سمجھ عطا کر، عقل سلیم عطا کر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ جس میں تیری رضا ہے ویسا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کر. اللہ ہمیں حرام مال سے، حرام مال کی نحوست سے بچا لے. مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. مولا تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، معاف کر دے. بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. واقعی جب ہم نے یہ تنگی کی پوزیشن دیکھی نا، بہت برا حال ہے. کہیں قحط ہے تو کہیں دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، کہیں دودھ کے پیسے نہیں ہیں، کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کہیں آبرو ریزیاں ہو رہی ہیں، تو ڈکیتیاں، تو چوریاں، تو بد فعلیاں، تو بد کرداریاں. گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری، تو بچہ بورے ماں باپ کا منہ دیکھتا ہے کہ علاج کے لیے پیسے نہیں. بہن گھر میں بیٹھی ہے تو رشتہ نہیں. اتنے کرائسس ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتا کہ
بنے گا کیا، اور اس کا کس طرح اپنے اندر تبدیلی لائیں، بس یہی ایک ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں گے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ واقعی صحیح بیان اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل جواب دے جاتی ہے، عقل جواب دے جاتی ہے کہ جس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں، جس بات کو ہم سدھارنے کے لیے بیٹھے ہیں، رشوت ہمارے معاشرے میں، سود ہمارے معاشرے میں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، لوگوں کو کھا جانا، لوگوں کو کاٹ لینا، اور بددیانتی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے حلف، نہ جانے کیا 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 سمجھ نہیں پڑتی، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک دیتے، سارے کے سارا سسٹم، سارے کے سارے نظام تیس نیس ہوا ہے، اور بیٹھے ہم یہ اپنے معاشی بحران اس کا حل نکالنے کے لیے کچھ، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، بیان وغیرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا تو پورا کے پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو سمجھاؤ کہتے کیا کرے مولانا، بے بسی ہے، کیا کرے بے بسی ہے، کیا کرے بے بسی ہے، ارے کیسی بے بسی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ ایک کو دیکھا تو اس کا گھر بک گیا، کسی کو دیکھا تو اس کی زمین بک گئی، کسی کو دیکھا تو کار بک گئی، کوئی بیوی کا سیور بیچ رہا ہے، کوئی ماں کا سونا بیچ رہا ہے، کوئی گھر بیچ کر کرائے پہ رہ رہا ہے تو کرایہ دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض دار گھر کے نیچے کھڑے ہیں کہ جناب پیسہ واپس کرو تو دینے کے پیسے نہیں ہیں، بیوی بچوں سے کہتے ہیں کیا کروں، خودکشی کر لو، مر جاؤں، تو بھی بچے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب مل کر مرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے، تو بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے، رحمت کی برکھا برسا دے، رحمت کی برکھا برسا دے، رحمت کی برکھا یا اللہ۔
میری جھولی بھر دے اللہ میری جھولی بھر دے بخش ہماری ساری خطا